کو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النحل آیت نمبر 72 میں ذکر کر رہا ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری عورتیں۔ یہ نہیں ہوا کہ تم جن سے بشر ہو اور عورتیں جنات ہو، یہ کوئی اور جنس ہو، فرمایا نہیں، نہ وہ اور نوع ہے اور نہ اور جنس ہے، فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ رب العالمین نے بنائے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں عورتیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور پھر پیدا فرمایا تمہارے لیے اسی بیوی سے تمہاری اولاد، وحفدتن، اور اولاد ہی نہیں آگے پوتے پوتیاں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے پاکیزہ رزق دیا ہے۔ اب دیکھیں اس ایک آیت کے اندر کس قدر انقلابی دستور ہمارے لیے ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ سارے احسانات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، اور پھر فرمایا کہ دیکھیے اپنے مزید احسان کو اللہ یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تنہا نہیں پیدا کیا کہ تم تنہائی کے غم میں بھٹکتے رہو، تمہیں تنہا نہیں بنایا، اور ایسا بھی نہیں بنایا کہ تمہیں خوشی ملے لیکن کسی ساتھی کی تلاش ہو اور وہ ساتھی نہ ملے تو وہ خوشی تمہارے لیے غم اندوہ کا ذریعہ بن جائے۔ تو فرمایا تمہیں تنہا نہیں بنایا، اور تمہیں جو مسرتیں خوشیاں دی ہیں اس کو مکمل کمال تک پہنچانے کے لیے تمہیں ہم نے تمہاری رفیق حیات دی ہے، تاکہ وہ نعمتیں جو تمہیں مل رہی ہیں تو وہ زوجہ جو تمہارے قریب آ رہی ہے، جو عورت تمہارے قریب آ رہی ہے، اس کے ذریعے تمہاری نعمت 4 گنا زیادہ بڑھ جائے، تمہاری لذت کا باعث بن جائے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہارے جذبات اور تمہاری آرزو اور تمہاری تمناؤں کو اور مزید شعلہ زن کرنے کے لیے اور چاہتوں کو شہد کی چاشنی سے زیادہ آگے بڑھانے کے لیے اسی سے پھر اولاد عطا فرما دی، اور فرمایا پھر اولاد تک ہم نے تمہاری چاہت، تمنائے، آرزو اور تمہاری لگن اور تمہارے لیے ہم نے گویا کہ کشش نہیں رکھی، بلکہ حفدتن، پھر اسی اولاد سے تمہارے پوتے پوتیاں، جتنے رشتے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تمہارے لیے تسکین، قرار، چاہت بڑھتی چلے جائے گی۔ فرمایا یہ ہمارے احسانات ہیں جو ہم نے تمہارے اندر پیدا کیے ہیں، جس کے ذریعے ایک معاشرہ تربیت پاتا ہے۔ تو یہ کائنات کو بگ بینگ نہیں ہے کہ جو دھماکہ ہوا چیزیں بن گئی، یہ ایک دانا خالق رب کی تخلیق ہے کہ کس طریقے سے رشتوں کو ترتیب دیا گیا۔